افلا یعقلون۔ یہ زندگی لائف کیا ہے؟ ایک سرکل ہے، جس پوائنٹ سے چلے تھے پھر اسی پوائنٹ پر پہنچنا ہے۔ بات ہی ختم۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم الٹا کر واپس اسی پوائنٹ پر لے آتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جسم کمزور، ہڈیاں کمزور، ہر چیز کمزور، محتاج ہوتا ہے کسی کو اٹھانے کا، اپنے ماں باپ کا۔ پھر بندہ اسی پوائنٹ پر آ جاتا ہے، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھیں کمزور، جسم کمزور، ہڈیاں کمزور، پھر وہی اسی پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ اب جس کو بچپنے میں اس نے اٹھایا تھا اب وہ جوان ہو کر اس باپ کو پھر اٹھائیں گے، محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کے اعضاء کو پھر اسی کمزور حالت میں الٹ کر لے جاتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے؟ اسلام یہ دین ہے، اس کے اندر لاجک ہے، منطق۔ اللہ رب العزت بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ عقیدت کے ساتھ میری بات کو مان لو، نہیں، عقل کو استعمال کرو۔ اتقوا اللہ خطاب کرتا ہے، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو چاہیے دیکھے تو صحیح کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ غد عربی زبان میں کل کو کہتے ہیں، ٹمارو، اور یہ کل جو ہے بہت لمبا کل، ٹمارو۔ تقوی کا معنی بچنا، بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لے۔ تقوی کے 3 مدارج ہیں۔ ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بھی بچ گیا جہنم کی آگ سے، ہمیشہ جلنے سے۔ پھر نیکیاں کی، علم پڑھا، قرآن کو سمجھا، اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تقوی کا دوسرا منزل۔ اور پھر صغائر کبائر ہر قسم کے گناہوں سے بچا، نیکیاں کی۔ یہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے، جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا طاقت کے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں، عمل کے تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ 3 مدارج ہیں۔ اسی طرح ایمان جو اختیار کرتا ہے بندہ، اس کے بھی 3 درجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صبح کے وقت، کیف اصبحت یا حارثہ،
اے حارثہ تو نے آج صبح کیسے کی ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے صبح کے وقت کہ کتنا رات تم نے نوافل ادا کیے اور کتنا تم نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پہنچے، امام محمد کے ہاں مہمان ہوئے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد امام سفیان ثوری وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ متوجہ غور کیجئے گا، سحر کا وقت ہو گیا، امام سفیان ثوری نے کہا کہ اٹھیے اب تہجد تو پڑھ لیں، ساری رات آپ نے آرام کیا ہے۔ اور امام سفیان ثوری نے مصلی بچھا کر ساری رات نوافل ادا کی۔ امام محمد بستر سے نکل کر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور تہجد کی نماز شروع کر دی۔ سفیان ثوری نے کہا وضو نہیں کیا؟ آپ نے پوچھا آپ نے کتنے لمبی رکعتیں کی؟ انہوں نے کہا 100 رکعتیں کی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ قرآن کریم سے میں نے آج رات 100 مسائل سے زیادہ کا استنباط کیا۔ وہ سمجھے وہ سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پڑھنا اور سمجھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کیسے کی؟ تو حضرت حارثہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اسحرت لیالی وزعمت نفس وزعمت نہاری، رات کو میں نے شب بیداریاں کی، نوافل پڑھے اور دن کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ وعزفت نفسی عن الدنیا وشہواتها، یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے دور کر لیا۔ سرکار نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کنت انظر الی عرش اللہ بارزا، یہ میری حالت ہو گئی تھی میں عرش الہی کو سامنے اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا تھا۔ وَكُنْتُ أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَظَافَرُونَ فِيهَا، میں نے جنتیوں کو دیکھا جنت کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہنمیوں کو دیکھا وہ جہنم کے اندر جل سل رہے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت یا حارثہ، اے حارثہ وہ مقام مقصود تک تم پہنچ گئے ہو۔ یہ تھا حق الیقین کا، ایمان کا میں نے عرض کیا تھا 3 درجے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین پہلا علم یقین کا، دیکھیں نا ایمان جو ہے نا، ایمان لے آتا ہے نا بندہ اللہ رب العزت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا ہوتا ہے وہ یقین ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے عین الیقین کا.